بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ دوستوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حارث بن عبد المطلب کی ازواج و اولاد کے بارے میں آپ دوستوں کو بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس ویڈیو میں دی گئی تمام معلومات کی ریفرنسز آپ اس ویڈیو کے آخر پر دیکھ سکتے ہیں۔ جناب حارث کی والدہ کا نام سمرہ بنت جندب حوازنیہ تھا۔ جناب حارث جناب عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہی کے نام پر عبد المطلب کی کنیت ابو الحارث ہے۔ ان کا انتقال اپنے والد کی حیات میں ہی ہو گیا تھا۔ جناب عبد المطلب نے جب زمزم کے کنویں کی دوبارہ سے کھدائی کا کام کیا تب صرف یہی ایک بیٹے تھے، اور تب ہی جناب عبد المطلب نے قسم کھائی تھی کہ اگر اللہ ان کو 10 بیٹے عطا کرتا ہے تو وہ ان میں سے ایک کو کعبے کے سامنے ذبح کر دیں گے۔ جناب حارث کی ایک بیٹی اور 4 بیٹے تھے، جن کا نام اور مختصر تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ سیدنا نوفل بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جنگ بدر میں کفار کی جانب سے آئے تھے، پھر جنگ خندق یا فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ جنگ حنین میں 3000 نیزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لشکر اسلام کے لیے پیش کیے تھے۔ اس وقت یہ ہاشمی مسلمانوں میں سب سے زیادہ عمر کے تھے۔ سن 25 ہجری میں مدینہ میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئے۔ سیدنا عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے ان کا نام عبد شمس تھا۔ اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ آپ حیات نبوی ہی میں وفات پا گئے تھے۔ سفرہ نامی جگہ میں فوت ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک میں کفن دیا۔ سیدنا ربیعہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کنیت ابو اروا تھی۔ انہی کے بیٹے کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے خطبہ میں لیا تھا اور فرمایا تھا، پہلا مطالبہ خون کا جسے میں ملیہ میٹ کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث کا مطالبہ ہے۔ ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 100 وسق کھانے کا سامان دیا تھا اور آپ نے خلافت عمر میں وفات پائی۔ سیدنا ابو سفیان مغیرہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، کیونکہ آپ نے بھی سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پیا تھا۔ عرب کے مشہور شعراء میں سے ہیں۔ ابتدائے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے مخالفین میں سے تھے، مگر فتح مکہ سے چند روز قبل توفیق ربانی سے خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ جنگ حنین میں جو صحابہ ثابت قدم رہے ان میں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ رکاب نبوی سے علیحدہ ہی نہیں ہوئے تھے۔ سن 26 ہجری میں انتقال ہوا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ نے اپنی قبر اپنی موت سے 3 دن پہلے خود ہی کھود دی تھی۔ سیدہ عروہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ کا نام غزیہ بنت قیس تھا۔ آپ سے ابو دعا بن صبرہ نے شادی کی۔ آپ کے 5 بچے مطلب، ابو سفیان، ام جمیل، ام حکیم اور ربعہ پیدا ہوئے۔ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب حارث کا تذکرہ۔ انشاءاللہ اپنے آنے والی ویڈیوز میں ہم باقی کے چچاؤں اور ان کی ازواج و اولاد کا تذکرہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔